أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب. کل ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ شیطان جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے. پناہ کسے کہتے ہیں؟ پناہ کہتے ہیں شدید دھوپ ہے اور اس دھوپ میں آپ کو اگر ٹھنڈی چھاؤں مل گئی ہے اور اس چھاؤں کے نیچے آپ بیٹھ گئے ہیں تو وہ جو چھاؤں ہے وہ آپ کے لیے پناہ ہے. شدید بارش ہے اور اس بارش میں آپ کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، سردی کا موسم، آپ کو ایک چھت کی ضرورت ہے کہ آپ بارش سے بچ سکیں. ایک چھتری کی ضرورت ہے. وہ چھتری اور وہ چھت اگر آپ کو مل جائے تو وہ پناہ. دشمن نے حملہ کر دیے اور آپ دشمن کے گولیوں سے بچنے کے لیے کسی مورچے کے اندر چلے جاتے ہیں یا زمین کی کسی خندق میں چلے جاتے ہیں تو یہ مورچہ اور یہ خندق بنا. تو ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ بھی بنا ہے. اس شیطان سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. جب شیطان حملہ کرتا ہے تو شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے اگر کوئی واحد پناہ ہے تو وہ اللہ ہے. شیطان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، کیونکہ شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دی. اب شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان کا معنی ہے سرکش، شیطان کا معنی ہے باغی، شیطان کا معنی ہے کارنے والا، کانے والا، گمراہ کرنے والا، شر پھیلانے والا، فساد کرنے والا. شیطان کوئی نام نہیں ہے، شیطان ایک صفت ہے. جس کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ شیطان ہے. جو فساد پھیلاتا ہو، شر پھیلاتا ہو، گمراہ کرتا ہو، باغی کرتا ہو، بھٹکاتا ہو، تو وہ چاہے انسان نظر آ رہا ہو وہ شیطان ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے. شیطان کا اصل نام تو ابلیس ہے اور ابلیس کہتے ہیں مایوس، نا امید. تو کیونکہ یہ جو ابلیس تھا یہ اللہ سے مایوس تھا، یہ اللہ سے نا امید تھا. یہ کہتا تھا اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. اس کا نام ابلیس تھا. تو اس نے جب لوگوں کو بھٹکانا شروع کر دیا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ تو مجھے قیامت تک کے دن کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھی بھٹکاؤں گا، دائیں سے بھی بھٹکاؤں گا، بائیں سے بھی بھٹکاؤں گا. اور بڑے تھوڑے لوگ ہو گئے جو تیری بھٹکا. تو اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. اب اس شیطان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنا، کیونکہ جب بھی آپ قرآن شروع کریں گے شیطان آپ پہ حاوی ہو جائے گا. جیسے کہ درس شروع ہوتا ہے تو نیند آ جاتی ہے،
قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی لیکن نماز کا جو وقت شروع ہونے لگتا ہے تو نیند زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی آپ کسی ذکر کی مجلس میں بیٹھیں گے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے، وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، نیند کا غلبہ آنا شروع ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان اپنا کام دکھا رہا ہے، شیطان غالب ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ جب بھی قرآن شروع کرو فاستعذ باللہ، شیطان کی پناہ یعنی اللہ سے پناہ مانگو تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے